الحسین ہے۔ اگر ششتری کہتے ہیں جب حسین کی مجلس میں آؤ یہ تصور کیا کرو کہ خیمہ حسین کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، اور یہ خیمہ اصل خیمہ حسین کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، پھر خدا یہاں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ مہینوں مہینوں جو دعا کرو شاید قبول نہ ہو، فرش عزا لمحوں میں دعا کو عرش الہی تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ راہ جذب ہے۔ حضرت موسیٰ کا جب ذکر ہوا تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ گئے، موسیٰ آئے الی میقات ربہ، اپنے رب کے ملاقات کے لیے، لیکن جب رسول کی بات کی تو یہ نہیں کہا رسول آئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، موسیٰ کے لیے کہا کہ موسیٰ آئے، محمد کے لیے کہا کہ ہم نے محمد کو بلایا۔ تو جن کو بلایا جاتا ہے وہ اور ہیں، جو خود جاتے ہیں وہ اور ہیں۔ تبھی چوتھے امام فرماتے یہ مت کہا کرو کہ میں مجلس حسین میں آیا ہوں، تجھے میں نے بلایا ہے فرش و عزا پر۔ جب تک اللہم صلی اللہ، جب تک ہم نہ بلائیں کوئی نہیں آتا۔ یہ جذب ہے کہ لمحوں میں آپ کو صدیوں کا سفر طے کراتے ہیں۔ اب کوئی برادر اہل سنت اگر آپ کے پاس ہو، یہ بہترین دلیل ہے کہ ایک رات میں 1000 راتوں 1000 مہینوں کا اجر ملتا ہے۔ ہوتا کیا ہے اس رات میں؟ کوئی کوالٹی تو ہے نا کہ جو آپ کو اتنی اسپیڈلی ثواب دلاتا ہے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، یہ فیوچر کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہ ملائک اترے۔ فرمایا ہر سال ملائک نازل ہوتے ہیں۔ ایک ظریف نقطہ غور کریے گا، ہر سال ملائک نازل ہوتے ہیں۔ ملائک میں مطلب جبرائیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، تمام تر ملائک مقرب لیلۃ القدر میں نزول فرماتے ہیں۔ اب مسلمانوں سے کہو کہاں نازل ہوتے ہیں، تو قرآن کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا تھے تو ملائک کیا ہوتے تھے؟ نازل ہوتے تھے۔ لیکن یہ نہیں کہ تب اترے اور آج نہیں اترے، پر میں ہر سال شب قدر میں نازل ہوتے ہیں۔ اب سوال ہے نزول ملائکہ کی کیفیت کیا ہے؟ ہمارے ذہن کیونکہ جسم مادی ہے تو ہم سوچتے بھی مادی کی طرح ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا ملائک نازل ہوتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کوئی پرندہ ہے جو پر مارتا ہے اور اپنے قدموں کو کہاں رکھتا ہے؟ زمین پہ رکھتا ہے۔ نزول یہی ہے، کوئی چھتری سے اترا، کوئی آسمان سے اترا اور اس نے اپنے پاؤں کہاں رکھے؟ زمین پر رکھے۔ جبکہ ملائکوں کے پاؤں نہیں ہیں، ملائک مادی وجود نہیں ہے، ملائک وجود مجرد ہے۔ ایک مجرد وجود جب اترتا ہے تو زمین پہ نہیں اترتا، زمین مادہ ہے۔ وجود مجرد کو اترنے کے لیے مجرد جگہ چاہیے۔ دیکھو جہاز روڈ پہ تو نہیں اترتا نا، جہاز کے لیے اپنا ٹریک بنایا جاتا ہے، جہاز اس ٹریک پہ اترے گا، جیٹ اترے گا تو اپنے ٹریک پہ اترے گا۔ اب یہ وجود مجرد کہاں اترے گا؟ تو رسول خدا کے لیے ہے کہ حبیب، یہ روح الامین، یہ جبرائیل کہاں پہ نازل ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے قلب پہ نازل ہوتا ہے۔ قلب سے مراد وہی روح مصطفیٰ ہے کہ ملائک کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ روح مصطفیٰ پر نازل ہوتے ہیں، کیونکہ مجرد وجود اگر اترے گا تو مجرد پہ اترے گا، مادہ پہ نہیں اترے گا۔ تو آج کوئی مفتی یہ کہے کہ ملائک میرے اوپر نازل ہوتے ہیں، کوئی مولوی کہے کہ میرے قلب پہ نازل ہوتے ہیں، تو وہ قلب بھی اتنا طاقتور ہونا چاہیے جو جبرائیل کو برداشت کر سکے۔ یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا کہ جبرائیل آتے تھے، رسول خدا کے بدن میں لیاذ باللہ کب کپاہٹ آ جاتی تھی اور بخار چڑھ جاتا تھا اور بدن گرم ہو جاتا تھا، کیونکہ جبرائیل کا وجود اتنا بھاری بھرکم، سواری پہ بیٹھتے تھے سواری نیچے آ جاتی تھی، لہذا ہم ان عقیدوں سے دور ہیں۔ تو بھائی رسول پہ روح اترے، رسول کا یہ عالم ہو، تو کسی مفتی پہ اگر اتر جائے وہ تو جل کے راکھ ہو جائے نا۔ فلما تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب رب نے ہلکی سی تجلی دکھائی تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے، قوم جل کے راکھ ہو گئی۔ اب اتنے وجود یہ مجرد زمین پہ نازل ہوتے ہیں تو سوال ہے وہ کون سا قلب ہے جس پہ نازل ہوتے ہیں؟ کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے